سردیوں کا موسم ہو اور کچھ گرما گرم کھانے کا دل ہو تو ایسے میں گاجر کے حلوے سے بہتر چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ گاجر کا حلوہ بچوں سے لے کے بوڑھے تک سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور یہ سردیوں میں سب سے زیادہ کھائے جانے والا میٹھا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں طرح طرح کی ڈشز بناتے ہیں، جیسے سوجی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، سبز چائے، تاکہ سردیوں کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ جی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کا آپ نے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا۔ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی زیادہ زبردست اور مزیدار گاجر کے حلوے کی اوریجنل ریسیپی۔ آپ جس طرح میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی، اگر آپ بالکل اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا حلوہ بہت زیادہ مزیدار بنے گا، بلکہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا حلوہ بازار کے حلوے سے بھی بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے۔ تو چلیں، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے گاجروں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ یہاں میں نے تقریباً 2 کلو گاجریں لی ہیں، بالکل لال رنگت والی ہونی چاہیے۔ اس حلوے کے لیے آپ اورنج کلر کی گاجروں کا استعمال نہیں کر سکتے، گاجریں بالکل جوس والی اور ریڈ کلر کی ہونی چاہیے۔ گاجریں جتنی فریش اور لال رنگت کی ہوں گی، اس کا مطلب اس میں اتنا ہی زیادہ وائٹامن ہے، کیونکہ بیسیکلی پھل یا سبزی کوئی بھی ہو، اس کا جتنا برائٹ کلر ہوگا، جو آنکھوں میں پڑے گا بھئی یہ چیز فریش ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنے زیادہ وائٹامنس پریزنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے گاجروں کو جب دھو لیا تو اس کا چھلکا اتار لینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے کدوکش کرنے والی ایک ٹرے رکھ لینی ہے۔ آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگے، جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں، آپ ویسے کر لیں۔ تو مجھے یہاں پہ سب سے آسان طریقہ جو لگا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے دیوار کے ساتھ اس اسٹینڈ کو رکھا، اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہنے اور پھر دبا کے گاجروں کو میں نے کدوکش کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو گاجر اوپر والے حصے سے تھوڑی سخت ہوتی ہے، اسے گاجر کا کیل بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ والا حصہ نہیں کدوکش کرنا، ورنہ وہ صحیح سے گلے گا نہیں اور پھر منہ میں آئے گا۔ پھر ایک کڑھائی لے لی، اس میں 2 کلو کدوکش کی ہوئی گاجریں میں نے ڈال دیں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی تک کوئی آئل کا استعمال نہیں کیا، کچھ ایکسٹرا میں نے چیز نہیں ڈالی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بس کڑھائی میں گاجریں ڈالنی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جوس بھی نہیں نکالنا، مطلب جوس سمیت آپ نے گاجریں اس کے اندر ڈال دینی ہیں، اور اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ بھوننا ہے، میڈیم ٹو لو فلیم پہ۔ آپ نے اسے اتنا بھوننا ہے کہ جو گاجریں ہیں وہ سافٹ ہو جائیں گی، ان میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی، اور اس کا جو پانی ہے وہ کافی حد تک سوکھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گاجروں کو ہلانا چھوڑ دیں گے تو جو گاجریں ہیں وہ یہاں وہاں لگ جائیں گی، تو لگی ہوئی گاجروں کا ٹیسٹ پورے حلوے کو بگاڑ کے رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری گاجریں ہیں وہ بالکل سافٹ ہو چکی ہیں، اور ان کا کلر بھی پہلے سے ڈارک ہو چکا ہے۔ اس سٹیج پہ میں آپ کو دکھا دوں، اس طرح سے جب آپ پریس کریں گے نا تو اس کا جو آپ کو یہاں ہلکا سا پانی نظر آ رہا ہوگا، یہ تھوڑا تھوڑا رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے آپ کو پانی کے یہاں بلبلے نظر آئیں گے۔ جب اتنی کنسسٹنسی رہ جائے پانی کی، تو اس کا مطلب آپ کی جو گاجریں ہیں وہ اب حلوہ بننے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ پھر آپ نے اس ٹائم اس میں ڈال دینا ہے دودھ۔ ٹھیک ہے، 2 کلو میں نے یہاں گاجریں لیں، تو جب ان کا پانی آدھے سے زیادہ سوکھ گیا، اس میں نے ڈال دیا 2 کلو دودھ، مطلب جتنی گاجریں اتنا ہی اس میں جائے گا دودھ۔ کوشش کریں آپ فل فیٹ اس میں دودھ کا استعمال کریں، یعنی کہ ملائی والا دودھ۔ جتنا زیادہ کریمی اور ملائی والا دودھ ہوگا جو گاجر کا حلوہ، وہ اتنا زیادہ مزیدار اور سافٹ بنے گا، کیونکہ اس میں جو دودھ میں جو ملائی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا گھی چھوڑ دے گی بھننے کے درمیان۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں اور ملائی ڈال دی تھی، اور تقریباً 3 بڑے مگے، 2 کلو گاجر کا حساب رکھ لیں کہ مطلب اس میں 2 کلو دودھ کتنا ہوتا ہے، تقریباً 3 بڑے مگ تھے دودھ کے، وہ میں نے اس میں ڈال دیے تھے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسے ڈھک دینا ہے، اور اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ 20 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہلکی آنچ پہ جب یہ پک رہا تھا تو اندر سے دودھ کافی حد تک سوکھ چکا ہے، اور آپ کو ہلکا ہلکا کہیں نہ کہیں پہ دودھ نظر آئے گا۔ پھر آپ اسے ہلائیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح اوپر والی لیئر پوری اورنج ہو گئی ہوگی، ہلکی سی ملائی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو ملائی والا دودھ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ جب ہم اینڈ پہ گاجر کے حلوے کو بھونیں تو وہ ملائی اپنا ہلکا ہلکا گھی چھوڑ دے گی، اس کا پھر فلیور بہت زبردست آئے گا۔ ٹھیک ہے، مزید آپ نے اسے ہائی فلیم پہ یہاں پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ آدھے گھنٹے سے پونا گھنٹہ لگے گا، یعنی کہ 45 منٹس کے درمیان اس طرح آپ کا حلوہ ریڈی ہو جائے گا۔
آپ نے حلوہ بناتے ہوئے اسے کہیں چھوڑ کے نہیں چلے جانا. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آئیں اور آپ کے واپس آنے تک یہ حلوہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں اکثر گیس کا پرابلم رہتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اس کو لو فلیم پہ کر کے گئے ہیں، آپ کے آنے تک گیس ہائی ہو گئی اور آپ کا حلوہ جل چکا ہو. آپ نے پاس کھڑے رہنا ہے اور اس کو چمچ ہلکا ہلکا اندر چلاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، جب دودھ آدھے سے بھی کم رہ جائے تو تب آپ اس میں شامل کر دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں. میں نے یہاں پہ تقریباً 8 بڑے چمچ چینی کے استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے، 4 پہلے ڈالے، 4 میں نے بعد میں ڈال دیے. میٹھا اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. چینی ڈالنے کے بعد آپ نے حلوے کو اچھی طرح ہلا لینا ہے، اور ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا تھا تقریباً 4 سے 6 بڑے چمچ تیل کی. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کم آئل استعمال کیا تاکہ میں بتا سکوں، آپ کو دکھا سکوں کہ بھائی آپ کو حلوے بنانے کے لیے ڈھیر گھی کی یا آئل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کم تیل میں بھی مزیدار حلوہ تیار کر سکتے ہیں. پھر اس میں چلی جائیں گی تقریباً 8 سے 9 عدد الائچیاں. آپ چاہیں تو الائچی پاؤڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو چیز اویلیبل ہو وہ ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ہائی فلیم پہ اسے اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں دودھ ڈالا ہے وہ سوکھ جائے. ٹھیک ہے، اور حلوہ سافٹ کافی حد تک یہاں ہو چکا ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، اس طرح جب ہلکا ہلکا مطلب بڑے ببلز نظر آ رہے ہوں لیکن دودھ کہیں کہیں نظر آ رہا ہو، تب آپ نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب میرے پاس ہے برفی. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو کھویا یا برفی کوئی بھی چیز اویلیبل ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ لی ہے تقریباً 250 گرام برفی. اس کے بنائی کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا، آپ نے اس میں برفی کا مطلب تقریباً 4 چمچ آپ برفی لگا لیں، اتنی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی. ٹھیک ہے، اب اس کے آپ نے دیکھا ہوگا بازار سے جو حلوہ کھاتے ہیں اس کے اندر گاجروں کے ساتھ کچھ وائٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی کھویا ہوتا ہے یا برفی ہوتی ہے. تو آپ نے اس سے گھولنا نہیں ہے اندر، بس ہلکی ہاتھ سے پریس کر دیں تاکہ یہ اپنی ہلکی مٹھاس اس میں چھوڑ دے. ٹھیک ہے، 5 منٹ بعد آپ اسے ہلائیں تاکہ جو برفی کا جو فلیور ہے وہ اس میں اچھی طریقے سے آ جائے. ٹھیک ہے، 10 سے 15 منٹ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد دیکھیں دودھ اس میں بالکل سوکھ چکا ہے. کناروں پہ آپ کو کہیں ببلز نظر آ رہے ہوں گے، بس اس سے مزید سکھا لیں. آپ چاہیں تو اتنی سٹیج بھی حلوے کے لیے پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا اور سکھا لیں تو تاکہ جو دودھ کا جو ملائی کے اندر سے گھی ہے نا وہ نکل آئے. ایک بار جب وہ نکل آئے گا تو سمجھیں آپ کا حلوہ بالکل ریڈی ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کناروں پہ دیکھیں ذرا ببلز آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ببلز آ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ جو حلوہ ہے اس نے گھی اچھی طرح سے چھوڑ دیا ہے. بھونائی کرنی ہے آپ نے، سٹاپ نہیں کرنی، اس میں آپ نے مسلسل چمچ چلانا ہے. 2 منٹ بعد آپ اس میں چمچ چلائیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا لاسٹ پروسیجر تھوڑا آپ کے لیے ٹرکی ہوگا لیکن آپ نے گھبرانا بالکل نہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے چیک کرنا ہے بار بار کہ دودھ کتنا رہ گیا ہے اور حلوے نے گھی چھوڑا کہ نہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں حلوے کی شکل کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل یہی لک ہمیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے حلوہ اس ٹائم. جی تو 5 سے 10 منٹ میں نے اسے ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لیا تھا تاکہ جو حلوہ ہے وہ اپنا گھی چھوڑ دے. اب جتنا زیادہ آپ اس میں آئل یا کوئی گھی ڈالیں گے حلوہ اتنا زیادہ آئل اور گھی چھوڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کم ڈالا تھا اس لیے دیکھیں حلوے میں آئل بھی آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے جیسے کناروں پہ ہے. تو ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں برفی کے ٹکڑے. ٹھیک ہے، آپ نے اسے مکمل طور پہ گھولنا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا آپ نے ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ کھانے والے کے منہ میں جب برفی کے چنکس آئیں تو بہت مزہ آئے پھر. جی تو ہمارا مزیدار اور لذیذ گاجر کا حلوہ بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے. گاجر کے حلوے کی گارنشنگ کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں آتا ہے سب سے پہلے برفی کے چھوٹے ٹکڑے. برفی کے ٹکڑے اس کی خوبصورتی بھی بڑھائیں گے اور جب یہ منہ میں آئیں گے تو بھی بہت مزیدار ٹیسٹ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ بڑے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے، بالکل ایک بائٹ سائز آپ نے اسے کر کے اس پہ گارنش کر دینا ہے. ساتھ میں نے اس کے اوپر ڈال دیے باریک پتلے کاٹے ہوئے بادام، اور لاسٹ پہ اس کے اوپر میں نے اسپرنکل کر دیے پستے باریک کٹے ہوئے. اگر آپ اس کو مزید خوبصورت لک دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر چاندی کے ورک بھی لگا سکتے ہیں.
کھانے میں آپ جو بھی چیز تیار کریں اس کی پریزنٹیشن اتنی زبردست قسم کی دیں، اتنی دھماکے دار پریزنٹیشن دیں کہ جو اگلا بندہ دیکھتے ساتھ ہی واو کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بلیک کلر کا باؤل استعمال کیا ہے، کیونکہ بلیک کے اوپر جو ریڈ کلر ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے یہ حلوہ کھانے کا اور آپ کے منہ میں بھی بہر آیا ہے پانی، تو میری ویڈیو کو تھمس اپ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں میں اس طرح کی اور ریسیپیز آپ کے سامنے لے کے آؤں تو مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اور مزید آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔